اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، اپنی صفت علیم اور صفت نور سے مدد فرمائیے۔ ظلم کیا ہوتا ہے اس کی بات کریں گے۔ ظلم یہ ہے کہ آپ کسی کا حق کھا لیں، ہم میں سے کوئی کسی کا حق کھا لے، یہ ظلم ہے، چاہے وہ اللہ کا حق ہو، حقوق اللہ میں سے ہو، حقوق العباد میں سے ہو، یا پھر جانور کے حقوق ہوں۔ آپ کسی کا بھی حق کھائیں گے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کر لی جائے، سچے دل سے توبہ کی جائے، پختہ ارادہ کیا جائے کہ دوبارہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کا حق ادا کیا جائے، پھر ظلم معاف ہوگا۔ ورنہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں مظلوم کا حق اس کو ضرور واپس دلاؤں گا۔ اب اللہ نے تو وعدہ کر لیا، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اور میرے وعدے وعید نہیں بدلتے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ مظلوم کا حق جو ہے وہ ظالم سے لے کر دے گا۔ تو اس سے بڑا جاہل شخص کون ہوگا جو اس بات سے بے خوف ہو، وہ جتنے بھی ظلم کرتا رہا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں معاف کیا جائے گا، کسی صورت معافی نہیں، یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے اس دنیا میں، اور پھر توبہ کر لینا بھی کافی نہیں، توبہ کرنے کے بعد اس کا حق دے دے، اب وہ ظالم نہیں رہا۔ سچے دل سے توبہ کر لی، حق نہیں دیا، ابھی بھی وہ ظالم ہے۔ اور سب سے بڑا ظالم وہ جیسے اللہ کا حق کیا ہے اس پر ایمان لانا، کوئی ایمان نہیں لاتا کافر ہے تو اس نے اللہ کا حق کھایا، سب سے بڑا ظالم ہے وہ۔ ایسے اس کے بعد سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ شرک کرنا۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے دعا مانگی جائے، تو یہ حق آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرک کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے انسان کا حق کھایا آپ نے، بہت مثالیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر کسی کا پیسے کھا لی ہیں، امانت میں خیانت کی ہے، کسی نے اپنا راز دل کا آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے کسی اور کو بتا دی، یہ سب ظلم ہے۔ کئی مثالیں اور ہو سکتی ہیں۔ تو ان کا جی حج پہ حدیثیں ہیں کہ حج پہ انسان گیا، جب وہ عرفات میں جاتا ہے تو اس کے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، جب وہ مزدلفہ میں جاتا ہے تو اس کے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں۔ بس وہ حج کر کے واپس آئے، اس کے بعد آپ کا اس نے ₹1,00,000 دینا تھا، آپ نے اس سے ₹1,00,000 مانگا، اس نے کہا حدیث نہیں پڑھی، میں تو حج کر کے آیا ہوں، میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، حج کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے، اور توبہ کرنے سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق معاف نہیں ہوتا، حق دینا پڑتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں سمجھ میں، گناہ معاف ہو گیا حق معاف نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے چوری کی، اس کی سزا کیا تھی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ سچے دل سے توبہ کی، تو کہا گورنمنٹ نے کہ ٹھیک ہے آپ کی سزا معاف ہے، بہرحال جو ₹1,00,000 کی چوری کی ہے وہ ₹1,00,000 آپ کو واپس دینا ہوگا۔ یہی مثال ہے کہ اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ حق نہیں معاف کرتا۔ جیسے کسی نے 20 سال سے نمازیں ہی نہیں پڑھی تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا توبہ کرنے سے۔ جو اس نے نماز نہیں پڑھی اس نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، اور وہ نمازیں نہیں معاف ہوں گی، نمازوں کی قضا تو آپ کو کرنی ہے، اور پوری زندگی آپ نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو پورا نہیں کر سکے تو مرنے سے پہلے وصیت کرنی ہے کہ میری ان نمازوں کا فدیہ دیجیے گا، میری جو جائیداد ہے اس میں سے۔ ایسے ہی جو روزے رکھے ہیں وہ روزے چھوڑ دیے، سچے دل سے توبہ کی، وہ روزے چھوڑنے کا گناہ معاف ہو گیا، وہ زکوٰۃ چھوڑنے کا گناہ معاف ہو گیا، اور زکوٰۃ تو دینی ہے، وہ روزہ تو رکھنا ہے۔ تو ایسے وہ روزوں کی قضا تو کرنی ہے، یہ حق نہیں معاف ہوگا۔ تو حق کسی کا کھانا، چاہے وہ اللہ کا ہو
چاہے وہ انسانوں کا ہو چاہے وہ جانور کا ہو، یہی ظلم ہے۔ اور ظالم کی ضرور پکڑ ہوگی، چاہے وہ اس دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو۔ تو بچنے کا طریقہ عرض کر دیا کہ سچے دل سے توبہ کریں، اور یا تو اگلے سے اپنا حق معاف کرا لیں یا پھر اس کو وہ حق ادا کر دیں۔ ایسے ایک روایت میں آتا ہے، وہ پھر لوگ اس پہ ایک اور سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ پھر توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہ صغیرہ گناہ چلو معاف ہو گئے، حج وغیرہ کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے، کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوئے، حق تو معاف ہوا نہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا توبہ کرنے کا؟ جبکہ حدیثوں میں ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، زمین سے آسمان کے درمیان گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں سچے دل سے توبہ کرنے سے۔ تو پھر یہ کیا بات ہے؟ تو حق نہیں معاف ہوتا، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی مثال حدیث میں ہے، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ظالم ہوگا اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہوگی، وہ حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، مظلوم بھی پیش ہوگا۔ مظلوم کہے گا یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا اور تو اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو میرا حق چاہیے۔ اللہ پاک فرمائے گا بلاؤ اس کو، ظالم کو لایا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا دو اس کو حق۔ کہے گا یا اللہ کیسے حق دوں؟ اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دو۔ حق پورا ہوا؟ وہ کہیں گے نہیں، حق پورا نہیں ہوا۔ اب مظلوم کے گناہ اٹھا کے ظالم کے کھاتے میں ڈال دو، حق پورا ہوا؟ یا اللہ حق تو پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک مظلوم کو کہے گا وہ دیکھو جنت کا محل۔ کہے گا یا اللہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے۔ یا اللہ یہ کس کو ملے گا اور کیسے ملے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کر دے گی اس کو مل جائے گا۔ کہ یا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اس کی قیمت تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کی قیمت تو دے سکتا ہے۔ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ جو ظالم ہے اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی، میں نے اسے بخش دیا تھا، بہرالحق جو تھا اس کا باقی تھا، حق تو اسے معاف کر دے، یہ محل تیرا ہو گیا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں دل سے راضی ہوا، میں نے اپنا اس کو حق معاف کر دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ، تو بھی جنت میں چلا جا، اس کو بھی لے جا۔ یہ توبہ کرنے کا فائدہ ہوا ہے۔ بہرحال حق معاف نہیں ہوتا، حق دینا پڑتا ہے، اور جو حق نہیں دیتا یہی ظالم ہے۔ تو اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ جو بھی کفریہ کلمات بولے زندگی میں، شرکیہ کلمات بولے، یا جو کبیرہ گناہ کی یا صغیرہ گناہ کی، سچے دل سے اس سے توبہ کرتا ہوں، پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ آپ بھی ایسے سچے دل سے توبہ کریں، اور میں بھی حق ادا کرنے کی کوشش کروں اور آپ بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ظالموں سے باہر نکل جائیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی صورت میں ظالم ضرور ہے، کبھی اللہ کے حق نہ دے کر، کبھی انسانوں کے حق نہ دے کر، کبھی جانوروں کے حق نہ دے کر۔ جانوروں کے حق کیا؟ مثال کے طور پہ کسی نے جانور پال رکھے ہیں تو وہ چارہ ان کو ڈالے گا، ان کو پانی دے گا، تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس پر لازمی ہے، نہیں کیا تو یہ ان کا حق کھا رہا ہے۔ اس طریقے سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی میں توبہ کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور دوبارہ گناہوں سے بچیں۔ آمین۔